جس کی جو چھت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہے۔ اسے جس دن سے بنایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر روز تو کہنے لگے یا اللہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جہنم سے اس شخص کو بھی نکال لے گا جس نے زندگی میں ایک بار لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے آپ سبھی لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت اسپیشل ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے جنت الفردوس کے بارے میں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ صرف میرے لیے نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے اسپیشل ٹاپک ہے، اور کیوں نہ ہو، آخر ہم نے جانا ہی وہاں ہے۔ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آپ اللہ سے اپنے لیے جنت مانگے تو آپ اپنے لیے جنت الفردوس مانگے۔ جب میں چھوٹی ہوتی تھی اور مدرسے پڑھنے جاتی تھی تو وہاں پر ہمارے جو استاد تھے انہوں نے ہمیں یہ ایک بات سکھائی تھی کہ جب بھی آپ نے مانگنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے لیے جنت الفردوس مانگنی ہے۔ تو ان کی یہ بات جو ہے دل میں ایسی بیٹھی کہ میں ہمیشہ ہی جنت الفردوس مانگنے لگی۔ لیکن جب بڑے ہوئے، تھوڑی سی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نالج دی اور اپنے آپ کو جو ہے ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ ہم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں اور ہمارے کیا جو اعمال ہیں اور کتنے ہم نیکیاں کرتے ہیں، تو پھر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم کہاں اور جنت الفردوس کہاں۔ جی ہاں، لیکن ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کریں گے، وہ آپ کے اور میرے اعمال سے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کریں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنت الفردوس کے بارے میں۔ جی ہاں، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ہوں گے۔ تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے سبحان اللہ جس کے بارے میں ہمیں کثرت سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری جو منزل ہے وہ آخرت ہے، اور آخرت کی جو ہماری سب سے عمدہ منزل ہے وہ ہے جنت الفردوس۔ جنت کے 100 درجے ہیں اور سب سے ٹاپ لیول کی جو جنت ہے جس کا عرش جس کی جو چھت ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ تو جی ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کے 100 درجے بیان کیے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 99 درجے جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ بن جائیں اور وہ بن گئی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ جی ہاں، امیجن کریں ایک جنت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ ہو جا اور وہ ہو گئی، اور لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو وہ کیا چیز ہوگی سبحان اللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے جس دن سے بنایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر روز جب سے اسے بنایا ہے، جب سے لے کے اب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر روز اس کا میک اپ کرتے ہیں، اس کو ڈیکوریشن کرتے ہیں 5 ٹائمز۔ جی ہاں، ایک دن میں 5 بار اس کا میک اپ کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کی نظر ڈالتے ہیں سبحان اللہ۔ تو وہ کیا چیز ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ تو کسی کی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی کے کان نے سنا اور نہ ہی کسی کے دل پر اس کا گمان بیتا۔ جی ہاں، نہ ہی کسی کے دل پر نہ ہی کسی کے دماغ پر اس کا خیال بھی گزرا۔ ایسی چیز ہے سبحان اللہ۔ تو کون نہیں چاہتا جنت الفردوس؟ ہم سبھی چاہتے ہیں۔ تو ہم سب کو کثرت سے مانگنا بھی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو جب بنایا تو جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ جنت الفردوس کو دیکھ کر آؤ۔ تو جبرائیل امین جب جنت الفردوس کو دیکھ کر آئے تو کہنے لگے یا اللہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، یہ اتنی خوبصورت جگہ ہے، یہاں پر کون نہیں آنا چاہے گا۔ تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس کا راستہ دیکھ کر آؤ۔ جی ہاں، جبرائیل امین دوبارہ گئے اور جنت الفردوس کا جب راستہ دیکھا تو اتنا مشکل، اتنا کانٹوں بھرا، اتنا تکلیفوں بھرا تھا۔ تو جبرائیل امین فرمانے لگے آ کر کہ یا اللہ یہاں کون آ پائے گا۔ جی ہاں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے جبرائیل امین کو جہنم دیکھنے کے لیے بھیجا۔ جب جبرائیل امین جہنم دیکھ کر آئے تو اللہ کی پناہ مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ یا اللہ اس خوفناک دلدل میں، اس خوفناک جگہ پر کون آنا چاہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اس کا راستہ دیکھنے کے لیے بھیجا۔ جبرائیل امین گئے، جب اس کا راستہ دیکھا تو ایسا راستہ تھا جیسے کہ کوئی پھسلتے ہوئے، سلائیڈ کرتے ہوئے جو اس کے اندر انٹر ہو جائے گا۔ اس قدر جو ہے گناہوں میں ڈوبے ہوئے جو چور رہتے ہیں لوگ، وہ اس طریقے سے اس میں پہنچ جائیں گے بے ہوشی کی حالت میں کہ جب ان کی آنکھ کھلے گی تو وہ اپنے آپ کو جہنم میں پائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دنیا کا جو آخری
जन्नती होगा, जो सबसे अदना जन्नती होगा, जो सबसे आखिर में जहन्नम में निकाला जाएगा, अल्लाह ताला उसे इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत देंगे। जी हाँ, अल्लाह ताला उसे इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत देंगे। आज साइंस हमें बताती है कि गैलेक्सीज़ में, यूनिवर्स में जो है इतनी ज़्यादा अरबों खरबों गैलेक्सीज़ हैं, जिनके अरबों जो हैं सूरज हैं और उनकी ज़मीनें हैं। जिस धरती पर हम रहते हैं वो तो कुछ भी नहीं है, और जिस सूरज को हम दिन रात देखते हैं वो कुछ भी नहीं है। ऐसे हज़ारों सूरज, बल्कि अरबों सूरज जो है वो गैलेक्सी में मौजूद हैं। जी हाँ, तो अल्लाह की शान के लिए क्या मुश्किल है कि वो सबसे अदना दर्जे का जो जन्नती होगा उसके लिए इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अता करेंगे। और हदीस में तो ये आता है कि अल्लाह ताला उससे फरमाएंगे कि हमने जिस दिन से दुनिया को पैदा किया और आखिरी दिन, यानी जिस दिन उसे ख़त्म किया जाएगा, उसका जो 10 टाइम्स जो है आपको बढ़ा कर दे दिया जाएगा। जी हाँ, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये शान है। और बड़े जन्नतियों का तो आप सोच ले क्या हाल होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत के हर 2 लेवल के बाद जो है इतना फ़ासला होगा जैसे ज़मीन से आसमान का फ़ासला होता है। जैसे हम ज़मीन पर रहकर सितारों को देखते हैं, इतना फ़ासला होगा। जी हाँ, और वो फ़ासला जो है एक एक नेकियों का होगा, जो दुनिया में रहकर हम छोड़ देते हैं ये समझ कर कि ये तो सुन्नत है, ये तो नफिल है, फ़राइज़ तो नहीं, वाजिबात तो नहीं। जी हाँ, किसी ने एक सुभान अल्लाह आपसे ज़्यादा किया होगा, कहा होगा, और एक जो है नवाफिल आपसे ज़्यादा पढ़ी होगी, किसी ने एक नेकी आपसे ज़्यादा की होगी, तो वो आपसे ऊंचे दर्जे में होगा और आप हसरत करेंगे कि काश मैंने भी एक नेकी ज़्यादा कर ली होती तो मैं उस दर्जे को होता। तो इसीलिए कहते हैं कि छोटी छोटी नेकियां करते रहा करें ताकि बड़ी नेकियों करने की भी तौफीक दे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और ऐसे ही हमें पता चलता है कि लोग ये सुनते हैं अक्सर कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है जहन्नम से उस शख्स को भी निकाल लेगा जिसने ज़िंदगी में एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा। तो ये सोचकर बहुत सारे लोग जो हैं नमाज़ें नहीं पढ़ते, नेकियां नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ लिया है, हमने मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, तो बिल आखिर हमने जन्नत में पहुँच ही जाना है। देखिए, जहन्नम जो है वो ज़िंदगी भर के लिए भी बहुत बुरी चीज़ है, और हमेशा हमेशा के लिए भी बहुत बुरी चीज़ है, और एक लम्हे के लिए भी बहुत बुरी चीज़ है। तो अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए और छोटे छोटे गुनाहों से बचना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है हम सबको जहन्नम से बचाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत जो है छोटी छोटी नेकियां करने से मिलती हैं, और बहुत सारे ऐसे वाजिबात हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसे करने से जन्नत वाजिब होती है, जन्नत मिलती है इंसान को। लेकिन बहुत सारी ऐसे काम हैं जिन्हें छोड़ने से जो जन्नत मिलती है। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स जो है हक़ पे रहते हुए झगड़ा छोड़ देता है, मैं उसे जन्नत के किनारे पर महल लेकर देने का वादा करता हूँ। जी हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सही हदीस है कि जो हक़ पर रहते हुए झगड़ा छोड़ दे। अक्सर हम देखते हैं मियाँ बीवी के झगड़े हैं, भाई बहनों के झगड़े हैं, विरासतों के झगड़े हैं, पड़ोसियों के झगड़े हैं, बहुत सारे ऐसे झगड़े हैं जो छोटी सी मामूली सी बात पर शुरू होते हैं, लेकिन बढ़ते बढ़ते वो कत्ल व गारत तक की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, और अपने आप को जो है कोई भी नीचा दिखाने की वजह से अपना हक़ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, और सब यही कहते हैं कि हम हक़ पर हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो हक़ पर रहते हुए झगड़ा छोड़ दे और सुलह कर ले, तो अल्लाह के नबी जन्नत में उसे महल देने का वादा करते हैं, महल दिलवाने का वादा करते हैं। ऐसे ही एक रिवायत में आता है कि जो शख्स सूरह रहमान, सूरह वाक़िया और सूरह हदीद पढ़ने का मामूल बना लेता है, वो जन्नतुल फिरदौस के रहने वालों में से पुकारा जाता है। जी हाँ, और जन्नतुल फिरदौस कोई छोटी चीज़ नहीं है, जो वहाँ का एक एक दरख्त ऐसा है जिसमें रिवायत में आता है कि एक घुड़सवार जो है 100 साल तक उसके नीचे घोड़ा दौड़ाता रहे तो उसके साए से बाहर नहीं निकल सकेगा। जी हाँ, उसमें जो फल लगे होंगे वो ऐसे फल होंगे जिनके 2-2 किस्में होंगी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वहाँ पर जन्नती जो हैं
ریشم کا لباس پہنیں گے اور سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے مردوں کو۔ جی ہاں، یہاں پر جو چیزیں حرام ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر حلال کر دی ہیں، جیسے کہ یہاں پر ریشم پہننا حلال نہیں ہے، حرام ہے مردوں کے لیے، اور سونا پہننا حرام ہے، اور شراب پینا حرام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر خود انتظام کر کے رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت الفردوس میں اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، اور نچلی جنتوں والوں کو ان کے خادم یا ان کی حوریں پلائیں گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت الفردوس والوں کو اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے اور کہیں گے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ آج اپنے رب کے ہاتھوں سے پیو۔ سبحان اللہ۔ اور ایسی جنت ہے، ایسا کھانا ہے، ایسا پینا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور آپ کا سارا کھانا جو ہے وہ ہضم ہو جائے گا، اور کسی بھی طرح کی کوئی تکالیف نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں جاتے ہی اعلان فرمائیں گے کہ اے میرے بندو، تمہیں زندگی مبارک ہو، اب موت ختم۔ دوسرا اعلان کیا جائے گا کہ تمہیں جوانی مبارک ہو، بڑھاپا ختم۔ تیسرا اعلان کیا جائے گا کہ تمہیں ملک و مال مبارک ہو، اب فقر کبھی نہیں آئے گا۔ اور چوتھا اعلان کیا جائے گا کہ تمہیں صحت و تندرستی مبارک ہو، کہ اب تم پر بیماری کبھی نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے کا نام لے کر پوچھیں گے کیا تم راضی ہو، کیا تم راضی ہو، کیا تم راضی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے بندے کہیں گے یا اللہ ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا دیدار کروائیں گے، اپنا جلوہ فروش کریں گے سب کے سامنے۔ تو سبحان اللہ، سارے کے سارے جو ہے مدہوش ہو جائیں گے۔ جنت والوں کو جنت بھول جائے گی، اور حور والوں کو جو ہے حوریں بھول جائیں گی۔ جی ہاں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت والوں کو اپنا دیدار کروائیں گے تو جنت والے جو ہیں اپنی جنتیں بھول جائیں گے، اور اللہ سے کہیں گے یا اللہ کہ ہم دنیا میں رہ کر جو ہے غفلت کے سجدے کرتے رہیں، کہ آج تجھے دیکھا ہے ہم نے، اور ہم نے جانا ہے کہ ہمارا رب کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین ہے، ہم خامخواہ ہی اس دنیا کے پیچھے پڑے رہے۔ تو آج ہم تجھے دیکھ کر ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک سجدے کی اجازت دے دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ایک سجدے کی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ جی ہاں، آج ہی کر لیں جتنے سجدے کرنے ہیں اپنے رب کو، آج ہی راضی کر لیں اپنے رب کو، جتنی بار بھی آپ نے راضی کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن آپ کو ایک سجدے کی بھی اجازت نہیں دے گا، اور اللہ کہیں گے کہ اب تم میرے مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں، اور میزبان جو ہے مہمانوں سے کام نہیں لیتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہیں گے کہ کھاؤ پیو مزے کرو، کھاؤ پیو مزے کرو۔ جی ہاں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے جنت الفردوس کے وارث بن جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت الفردوس والوں کو اپنا دیدار ہر روز کروائیں گے، اور جنت والوں کو جو ہے جو نچلے لیول کے جو جنتی ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنا دیدار جو ہے ہر 8 دن کے بعد یعنی جمعے کے جمعے کروائیں گے۔ جی ہاں، ہمیشہ جو ہے ایک تذکرہ آتا ہے، جب بھی جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کی حوروں کی بات ہوتی ہے، اور اکثر جو ہے خواتین جو ہے بڑی پریشان ہو جاتی ہیں اور ڈسٹرب ہو جاتی ہیں ان کا تذکرہ سن کر کے۔ مردوں کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 70 ہزار 80 ہزار حوریں دینے کا جو ہے وعدہ کیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ جو مرد حضرات ہیں وہ زنا سے بچ سکے، کیونکہ معذرت کے ساتھ شادی کے بعد بھی کئی مرد جو ہیں وہ زنا کرنا نہیں چھوڑتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے انہیں جو ہے حوروں کا جو تذکرہ کیا ہے بار بار، تاکہ دنیا میں رہ کر جو ہے مرد زنا سے بچ سکے۔ عورت جو ہے اتنی زیادہ بدکاری کی طرف نہیں جاتی ہے جتنا جو ہے مرد جاتے ہیں۔ جی ہاں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حوروں کا ذکر کیا ہے۔ لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی بھی میری بہنیں ہیں میرا بیان سن رہی ہیں ان کو میں بتا دوں کہ دنیا کی عورت جو ہے اس حور سے 70,000 گنا زیادہ حسن پائے گی وہاں پر۔ جی ہاں، 70,000 گنا زیادہ آپ ان سے خوبصورت ہوں گی، اور ان کی ملکہ آپ ہوں گی، ان کی سردار آپ ہوں گی۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ام سلمہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ دنیا کی عورت بہتر ہے یا جنت کی عورت بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی عورت۔ تو انہوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہ دنیا کی عورت تو جو ہر وقت گندگی میں بھی گھری رہتی ہے، اور اس پر تو موت بھی طاری ہوتی ہے، اور دکھ و دردوں میں بھی گھری
گھری رہتی ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی عورت جو ہے اللہ کی بندگی کرتی ہے، اللہ کے لیے روزے رکھتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، اللہ کی اطاعت کرتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے دنیا کی عورت جنت کی عورت پر غلبہ پا گئی، اور دنیا کی عورت جو ہے جنت کی عورت سے 1000 درجے بہتر ہے۔ جی ہاں، اور ایک اور بات ہے، جو عورت دنیا میں رہ کر پاک دامنی اختیار کرتی ہے اور اللہ کے کہے مطابق جو ہے دنیا میں رہ کر زندگی گزارتی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دیدار خاص کروائیں گے۔ جی ہاں، باقی جنتیوں کو تو جو دیدار عام ہوگا، عام مجلس لگا کرے گی، وہاں پر ایک میلہ لگا کرے گا، آپ ایسا کہہ سکتے ہیں، جس میں تمام جنتی جمع ہوا کریں گے اور وہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کروایا جائے گا۔ لیکن جو دنیا میں پاک دامن عورت ہوگی، جو اللہ کے کہے مطابق، اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنا دیدار کروانے کے لیے خود اس کے پاس آئیں گے۔ جی ہاں، کس قدر یہ بڑا مقام ہے ایک عورت کے لیے۔ حور آپ کہہ لیں کہ جنت کی ایک نعمت ہے، وہاں کی ہر نعمت ہی اعلیٰ ہوگی، اور وہاں کوئی کسی سے ناراض نہیں ہوگا، سب راضی ہوں گے۔ جنت میں جانے سے پہلے ہی تمام کے تمام جنتیوں کے دل جو ہے وہ دھو دیے جائیں گے۔ پل صراط کے بعد ایک جگہ ہے جس کا نام ہے کنترا، جہاں پر جو ہے جنتی آپس میں ایک دوسرے کے جو گلے شکوے ہیں وہ دور کریں گے، اور ایک دوسرے کے دلوں کو صاف کریں گے اور ایک دوسرے کو معاف کریں گے، اس کے بعد ہی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جی ہاں، وہاں پر کوئی کسی سے ناراض نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی کسی کو دیکھ کر جو ہے جلے گا یا کوڑے گا، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، وہاں پر سب راضی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے سب کی خواہشات کے حساب سے اس کی نعمتوں کو پورا کرے گا۔ آپ کو صرف سوچنے کی دیر ہے اور آپ کی تمام خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے جن سے ہمارا جنت الفردوس میں جانا آسان ہو جائے، اور ان کاموں کو ہمیں چھوڑنے کے لیے ہمارے لیے آسانی فرما دے جن سے ہمارا جنت الفردوس میں جانا آسان ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جو شخص جو ہے خوبصورت اخلاق جو ہے اختیار کرتا ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، اپنی زبان کا جو غلط استعمال نہیں کرتا اور خوبصورت اس کے اخلاق ہوتے ہیں، تو وہ جنت میں جو ہے میرے ساتھ ہوگا۔ جی چاہتے ہیں اگر آپ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوں، تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے اخلاق جو ہے وہ خوبصورت کرنے ہیں، تمام لوگوں سے مسکرا کر ملنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، سب کے ساتھ کھانا کھلانا ہے، مسکرا کر ملنا ہے۔ ایک بار کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میٹھا بولنا اور کھانا کھلانا، یہ اسلام ہے۔ جی ہاں، آج کے لیے بس اتنا ہی، چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔